آصف صاحب کے خاندان میں تو برے سے برے حالات ہی چلتے جا رہے ہیں۔ تینوں بیٹوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل ہی ہیں۔ فبیہہ کو اپنی ماں کی طرف سے شرمندگی کا مسئلہ تھا۔ ارحم اور مہک کی زندگی میں یہی مسئلہ کہ وہ کبھی اولاد کی خوشی نہیں دیکھ سکتے، اور ایک ہی بہو جس کے گھر میں اولاد کی خوشی آنے والی تھی، اس کا شوہر شاویر اب ماہنور کے چکر میں گہرا ہی پھنسنے والا ہے کہ اسے تو اپنا گھر یا اپنے بیوی بچے دکھائی ہی نہیں دے رہے۔ اس کی زندگی میں تو صرف اور صرف اب ماہنور ہی ہے۔ ایمان جو کہ اتنے دنوں سے گھر سے نکلی ہی نہیں کیونکہ بائک پہ جانے پہ ساس نے پابندی لگا رکھی تھی، بڑی ہی دیر سے شاویر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور بڑے ہی مان سے شاویر سے کہتی ہے کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ اس گاڑی میں سب سے پہلے آپ اور میں ایک چکر لگا کے آئیں۔ پلان تو اس کا امی کے گھر جانے کا ہوتا ہے، لیکن فبیہہ کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ چلو آج تم ہی اپنی ماں کے گھر ہو آؤ، میں کل چلی جاؤں گی۔ بہرحال وہ اتنی بےتابی سے شاہویر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور ادھر شاہویر صاحب سب سے پہلے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں ماہنور کو، اور گاڑی کی خوشی میں ماہنور اسے کہتی ہے کہ مجھے کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھلاؤ اور ٹریٹ دو۔ یہاں گھر میں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ صاحبزادے ماہنور کے ساتھ عشق بازیاں لڑا رہے ہیں۔ اب تو ماہنور یہ جاننے کے باوجود کہ شاہویر شادی شدہ بلکہ بچے بھی ہونے والے ہیں، شاہویر پہ کھلم کھلا ڈورے ڈال دیتی ہے اور اسے اپنی محبت کا صاف صاف اظہار کر دیتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف تم سے ہی کروں گی۔ شاہویر کو بھی جیسے اب ماہنور میں ہی زندگی کی رونقیں دکھائی دینے لگی ہیں، وہی محبت جو کچھ عرصہ پہلے ایمان کے لیے دل میں شدت پکڑے ہوئے تھی۔ ایمان کو حاصل کرتے ساتھ ہی وہ محبت کہیں ختم ہو چکی ہے اور اب اسے فل ناز نخرے دکھاتی، اسٹائل مارتی اور اپنے اوپر پیسے خرچواتی ہوئی یہ ماہنور ہی اپنی زندگی کا واحد مقصد اور واحد خوشی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال شاہویر کو اتنے گھنٹوں لگ جاتے ہیں ماہنور کے ساتھ کہ اتنے میں المیر اور فبیہہ اپنی امی کے گھر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایمان کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا چانس بننے والا نہیں، البتہ جب المیر اپنے ماں باپ سے پرمیشن لینے آتا ہے کہ ہم لوگ فبیہہ کے گھر جا رہے ہیں، تو آصف صاحب ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی تو مبارکباد دینے جانا ہے آپ کے پیرنٹس کو، راستے سے مٹھائی کا ٹوکرا بھی لیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ فبیہہ کا تو یہ بات سن کے منہ ہی لٹک جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے انجوائے کرنا چاہتی تھی، لیکن ساس سسر نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ عنبر صاحبہ فٹافٹ کپڑے چینج کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں اور شاہویر کو بہت جلد آصف صاحب اس لڑکی ماہنور کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیں گے۔ آصف صاحب ایک واحد انسان ہیں جو کہ تھوڑی سی حق کی بات کرتے ہیں اور اپنی بہوؤں کے حق میں بھی بیٹوں کو کچھ سمجھاتے ہیں۔ وہ شاہویر کو بھی سمجھائیں گے کہ تمہاری ابھی تو شادی ہوئی ہے اور بہت ہی محبت کرتے تھے تم ایمان سے، اب یہ کس لڑکی کے چکر میں پھنستے جا رہے ہو۔ پر شاہویر بھی باپ کے سامنے ڈٹائی سے کہے گا کہ شادی کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ میرا زندگی کی خوشیوں پہ کوئی حق ہی نہیں رہا، میرا بھی دل ہے، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، مجھے کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ آصف صاحب بیٹے کی اتنی ڈٹائی دیکھ کے حیران تو ہو جائیں گے، لیکن بیچارے اپنے بیٹوں کو کھونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کوئی بھی سخت بات نہیں کریں گے اور اس کا فیصلہ تقدیر پہ ہی چھوڑ دیں گے۔ دوسری طرف ایمان جو کہ زور و شور سے تیاری کر کے بیٹھی تھی کہ گاڑی پہ سب سے پہلے تو میں ہی بیٹھوں گی اپنے شوہر کے ساتھ، جب شاہویر گھر آتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ فبیہہ پہلے سے ہی اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ساس سسر بھی اس کے ساتھ ہی جانے کے لیے تیار ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پلان تو آج چوپٹ ہونے والا ہے اور کچھ تو کر نہیں سکتی۔ غصے میں اتنی ہی بھڑاس نکال دیتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا، جنہیں اولاد کی خوشی ملنی چاہیے وہ اولاد کی خوشی سے محروم ہیں، اور کچھ لوگ نانا نانی بننے کی عمر میں بھی ماں باپ بننے کی خوشی دیکھ رہے ہیں۔ فبیہہ تو ایمان کا منہ ہی تکتی رہ جائے گی کہ اتنی بڑی بات اس نے مجھے کیسے سنا دی۔ دوسری طرف ارحم مہک کو پوری طرح تسلی دینا چاہتا ہے کہ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس بات کی وجہ سے تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پر مہک یہ جانتی ہے کہ محبت تو کچھ عرصے تک ہی برقرار رہتی ہے، پھر گھر والے یا رشتہ دار ہی ارحم کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال تو ڈال ہی سکتے ہیں۔ کیا ارحم کر لے گا دوسری شادی اولاد کے لیے، یا مہک کی گود ہی بھر دیں گے خدا پاک؟ یہ سب ٹویسٹ جاننے کے لیے تو ڈرامے کی اگلی قسطوں کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔